قاسم نون صاحب پلیز یہ اس کو میں ہاتھ جوڑنا ہے. وہ باہر ہی ٹر گیا گا. ایک ڈرافٹ جو ہے آئینی ترامیم کا جو ہے وہ گردش کرتا رہا, میڈیا میں بھی آیا, آپس کی جو گفتگو شنید مختلف پارٹیوں میں اس ایوان میں جو موجود ہیں ان میں بھی وہ زیر بحث آیا. میں اس سلسلے میں 5-10 منٹ کے اندر جو ہے ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈرافٹ جو ہے ہماری دانست میں, جو حکومتی اتحاد ہے اس کی دانست میں جو امبیلنسز ہیں, کانسٹیٹیوشنل امبیلنسز جو ہیں خصوصاً پارلیمنٹ کے حوالے سے, ان کو کریکٹ کرنے کا ایک اٹیمپٹ تھا. اور دوسرا 19ویں ترمیم جو ہے اس کو انڈو کرنے کا ایک اٹیمپٹ ہے. اس میں کوئی سیاست نہیں, بصیرت پارلیمنٹیرینز اور بصیرت اس آگسٹ ہاؤس کے ممبران کی حیثیت سے ہمارا یہ رائٹ ہے جو آئین ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس ادارے کی سربلندی کے لیے اور 25 کروڑ عوام کی خواہشات کا جو مظہر ہے ادارہ, اس کو اسی طرح طاقتور اور قداور رکھیں جس طرح آئین ڈیفائن کرتا ہے. اگر کہیں اس میں پچھلے 5, 7, 10, 15, 20 سال میں کہیں ایروجن ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے. اور اس کا بنیادی جو ڈاکومنٹ تھا وہ میثاق جمہوریت تھا جو 2006 میں میاں نواز شریف نے اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کیا, اور اس میں اور بھی پارٹیوں نے بعد میں سائن کیا جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بصیرت پارلیمنٹیرینز جو اولین ہمارا فرض ہے قانون سازی اور آئین کی پروٹیکشن جو ہے, بجائے اپنے انٹرسٹ کے اسپیسیفک پولیٹیکل انٹرسٹ کے اسپیسیفک لیجسلیشن کی جائے, اس ایک بیسک ڈاکومنٹ کو مشعل راہ بنا کے اس کو فالو کیا جائے. اور ایک کنسنسس ڈاکومنٹ, اس سارے پروسیس کو کوئی اس میں سیاست نہیں تھی, نہ کوئی سیاسی رنگ دیا جا رہا تھا. اور جب یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس میں کمپلیٹ کنسنسس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایوان میں بھی وہ ضرور آئے گا. چلیں آپ کی مرضی ہے, بالکل آپ کو بالکل حق حاصل ہے اس میں. اگر آپ کو اس کو جو ہے نہیں اس کے دیکھیں 63A میں یہ ایک نئی توجیہ تھی کہ ووٹ ڈالا جائے گا لیکن گنا نہیں جائے گا. یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو بھی انڈو کرے گا اور یہ پروسیس جو ہے جاری ہوگا. اور جب تک یہ اپنی منطقی نہیں وہ بات کر رہے ہیں, جب وہ بات ختم کر لیں پھر بات کرتے ہیں. وہ بات تو ختم کرنے دیجیے. جی اگر آئینی عدالت کے متعلق اس میں ایک سجیشن ہے اس ڈاکومنٹ میں تو وہ بھی سی او ڈی کا حصہ ہے. اور ایک براڈ کنسنسس جو ہے سارا جو پولیٹیکل سپیکٹرم ہے اس کے اوپر پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ آئینی عدالت ہونی چاہیے.
اور یہ کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت سے ملک جو جمہوری تشخص رکھتے ہیں ان میں آئینی عدالت ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی پارلیمنٹ جو ہے تجاوز کر لے گی، وہ جوڈیشری کی ملکیت ہی رہے گا، لیکن ایک اسپیسیفک سبجیکٹ کے لیے جو ہے ایک باڈی کریٹ کی جائے گی جو آئینی معاملات جو ہیں، جس کی وجہ سے عام جو سائل ہیں۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کی 25 سال کے بعد جو ہے اس کی رہائی ہوئی ہے اور وہ بری ہوا ہے، اور 10 سال سے اس کی پینڈنگ تھی اپیل سپریم کورٹ میں۔ چلیں 15 سال کا تو صاحب سپریم کورٹ کے ذمے نہیں ہے، لیکن وہ بھی جوڈیشری کی کسی ہائی کورٹ میں یا لوور کورٹ میں ہوگا، لیکن اس کی بے گناہی 25 سال جو ہے، اور اس میں سے 10 سال جو ہے اس نے پھانسی کی کوٹری میں گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے جو ہے، جو ہمارے سائل ہیں عدالتوں میں 27 لاکھ کیس پینڈنگ ہے، اگر ایک اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے جوڈیشری کا بوجھ کم کرنے کے لیے، یا اگر کوئی لیپسز ہیں کہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے، عام انسان کی زندگی جو ہے اس کو سہل بنانے کے لیے، تو اس میں کسی کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے کہ عدالتوں میں جو کیس جو ہیں نپٹائے جائیں 26-27 لاکھ جو ہے، اس میں کسی کا پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یا ووٹ جو ڈالا گیا وہ گنا جائے، اس میں کیا کسی کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ عدلیہ بحالی تحریک کے بعد ایک پروسیس ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طے پایا۔ جناب اسپیکر، اس کے بارے میں جو نیگوشیشنز ہوئیں، if I remember it correctly، اس میں اس وقت بینچ کے ساتھ بھی جو ہے مشورہ ہوا، ایک سینئر جج کے ساتھ مشورہ ہوا عدلیہ کی طرف سے۔ میں تھا، پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق نائک صاحب تھے، اور وکلا کی طرف سے if I remember it correctly چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے۔ اس چیز کا بھی بیلنس جو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ جو وقار اور عزت پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ کرتی ہے اس حساب سے اس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اس میں نمائندگی جو ہے، اس میں کوئی کسی ادارے کی ٹرف پہ کوئی ٹریس پاس نہیں ہم کرنا چاہتے، لیکن ہم اسرٹ کرنا چاہتے ہیں اس ہاؤس کی، پارلیمان کی جو ایگزسٹنس ہے، جو آئین کے مطابق اس کو ہم اسرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا رول جو ہے پارلیمان کا، وہ ربر سٹیمپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہاں پہ کوئی سجیشن ہے مرجر کی کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اس کو مرج کر دیا جائے، تو اس میں جو پریزنس ہے پارلیمنٹ کی، وہ روبسٹ ہونی چاہیے۔ پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے نمائندے جو ہیں وہ ان کی پریزنس ہے، اور یہ کلی طور کے اوپر جو ہے جوڈیشری کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ اس میں بار بھی ہے، وکلا بھی ہیں اس میں، لیکن جو حق ہمارا بنتا ہے ہم نے وہ حق جو ہے ریٹریو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب مجھے بتایا جائے کہ یہ جو سجیشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس ڈاکومنٹ میں ہیں، ان میں کون سی سجیشن ہے یا کون سا ایسا کلاز جو ہے، پرپوزڈ کلاز جو ہے، وہ اس وقت حکومتی کولیشن جو ہے اس کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے یا اس کے انٹرسٹ کی جو ہے فردرنس کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔
इसमें सिर्फ और सिर्फ इस अदारे की जो है इज्जत और तकरीम जो आइन देता है, हम उसको जो है इन्फोर्स करना चाहते हैं, उसको इंश्योर करना चाहते हैं। ये किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को या किसी पार्टीज की कोलिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, इस अदारे को स्ट्रेंथन करने के लिए, या कोई ऐसी चीजें जो सीओडी की इंप्लीमेंट नहीं हुई थी या बाद में हुई, जो सीओडी के साथ जो है मुताबिकत नहीं रखती थी, हमने कोशिश कर रहे हैं कि उनको इन्फोर्स कर दिया जाए। और जिस स्पिरिट के अंदर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, नवाज शरीफ ने और बाकी लीडरान ने जो उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, उसकी स्पिरिट को रिवाइव किया जा सके। और एक जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो है 2006 में जो 6 होता, वो उसको एक आप मशले राह के तौर पे उसमें इस्तेमाल हमने किया है इस सारे ड्राफ्ट के अंदर। जनाब स्पीकर, मैंने आपको और इस हाउस की खिदमत में जो क्रक्स है उस ड्राफ्ट का, वो आपके सामने रखा है। इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी। जब तक काबीना में ये पास ना होता, इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं करनी। हम चाहते थे कि मैक्सिमम, और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो, और ये प्रोसेस जो है जारी और सारी रहेगा। और ये तमाम जो सजेशंस मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, जो उस ड्राफ्ट में मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़ई शऊर शख्स जो है या कोई और अदारा जो है इस मुल्क का इन चीज़ों से जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं कोई इख्तलाफ रखता हो। और ये इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी, हमारा मकसद है, हमारा नस्बुल ऐन है कि हम आइन को उस शेप में वापस लेके आएंगे जो सीओडी के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो, और इस हाउस के कलेक्टिव जो उसका एक विजडम है उससे मुताबिकत रखता हो। किसी एक पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रोह के या पार्टीज़ के ग्रुप के उनकी मफादात की हिफाजत ना करता हो। जनाब वाला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। असद कैसर साहब।